الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور وہ ان کے لیے سوال کر رہی تھی۔ فلم تجد عندی شیئا غیر تمرۃ، اللہ اکبر، آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور فرماتی ہیں کہ میرے پاس اس وقت ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کو شاید یہ معلوم ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت میں میرے ہاں تشریف لاتے اور فرماتے حل عندک شیء، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ قلت لا، میں نے کہا جی نہیں۔ آپ فرماتے ٹھیک ہے پھر میرا روزہ ہے۔ نفلی روزے کا یہ مسئلہ ہے نا کہ زوال سے پہلے صبح اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو زوال سے پہلے نفلی روزے کی نیت ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، استفسار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا نہیں، ٹھیک ہے پھر میرا روزہ ہے۔ اگر ہم گھر میں جائیں اور پوچھیں کھانے کے لیے کچھ ہے اور جواب ملے ہیں نہیں، تو ہمارا رویہ کیا ہو؟ باہر کیف میرے پاس فرمانے لگے کہ ایک ہی کھجور تھی، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، وہ میں نے اس کو دے دی۔ اب ماں کا کیا کہنا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ماں نے کھجور پکڑی، اس کے 2 حصے کیے، اپنی ان دونوں بیٹیوں کو دے دیا، خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ ماں ہی۔ ثم قامت فخرجت، جب وہ چلی گئی، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا فاخبرتہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو اس واقعے کی خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ ہوا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء، جو شخص ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی تکلیف میں مبتلا ہوا، آزمایا گیا۔ بیٹیاں ہیں، عام طور پر لوگ جو ایک سوچ رکھتے ہیں، لیکن یہ بیٹیاں اس قدر باعث رحمت ہیں، کن لہ سترا من النار، قیامت کے دن یہ بیٹیاں جہنم سے پردے کا باعث بن جائیں گی، جہنم سے بچانے والی بن جائیں گی۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی بیٹیوں کے نصیب سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ کیا بیٹوں کے کوئی نصیب نہیں ہے؟ بیٹیوں کے نصیب اگر ہیں تو بیٹوں کے نصیب سے نہیں ڈر لگتا؟
وہ جی اپنے گھروں میں جائیں گی، پتہ نہیں خوش رہتی ہیں، کیا بنے گا، کیسا شوہر ملتا ہے، کیسے سسرال ملتے ہیں۔ جو آپ کے گھر میں کسی کی آئی ہے، آپ نے بیٹے کی شادی کی ہے، آپ نے اس کو گھر کا ماحول اچھا فراہم کیا؟ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ آپ کے گھر میں جس کی بیٹی ہے نا، بات ذرا سننے والی ہے، آپ کے گھر میں جس کی بیٹی ہے، جو آپ کی بیوی کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو بھی ایسا شوہر عطا کر دے گا جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بنو۔ آپ نے اگر اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھا سلوک رکھا ہے، ایک اچھا طرز زندگی اس کے ساتھ روا رکھا، تو آپ کو اللہ کے ہاں پر امید رہنا چاہیے کہ اگر میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی نا، تو انشاءاللہ میری بیٹی کو بھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ پھر یہ نصیبوں کے ڈر والی بات ختم ہو جائے گی۔ ممکن ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے، مجھے ڈر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ میں نے اچھی زندگی نہیں گزاری ہوتی، میں نے خوب تباہی مچائی ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھر انسان اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ باہر کیف یہ بیٹیاں باعث رحمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کے متعلق بھی یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جس بندے نے 2 بیٹیوں کو پالا پوسا، تربیت کی، ان کی شادی کی، میں قیامت کے دن اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بیٹوں کے بارے میں نہیں ایسی حدیث کوئی ہے، بیٹیوں کے بارے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ مالک نصیب اس نے بنائے۔ آپ نے جس کے ساتھ شادی کی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ جی ہمیں بیٹے چاہیے، بیٹے کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ اگر اس بار بیٹا پیدا نہ ہوا تو طلاق، تو فارغ ہماری طرف سے، تیرا ہمارے گھر سے کوئی لنک نہیں ہوگا۔ اس میں انسان کا اپنا کیا اختیار ہے؟ یہ ایک مشاہداتی چیز ہے، انسان جس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے نا وہ اس کو ملتی نہیں۔ آپ ذرا معاشرے کے اندر مشاہدہ کر کے دیکھیں، جن لوگوں کو بیٹوں کی چاہت ہے نا، ان کے گھر میں بیٹا ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں۔ اللہ بیٹیوں پہ بیٹیاں دیے جاتا ہے، بیٹیوں پہ بیٹیاں دیے جاتا ہے کہ تو میری رضا پہ راضی نہیں، یہ لو بیٹی، اب بھی بیٹی۔ بہت سارے ایسے معاملات واقعات آپ کے سامنے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ابھی عورت اس مرحلے کے قریب پہنچتی ہے کہ جب وہ ایک ولادت ہونے والی ہوتی ہے بچے کی، تو کیا کہہ دیا جاتا ہے، اگر بیٹی ہوئی تو فارغ ہے ساڈے لو، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ میرے مالک کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ آپ کو یہاں پہ ایک عجیب بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے نا اہل عرب کے بارے میں یہ ایک ان کا نقشہ بیان کیا ہے کہ ان کے رنگ بڑے سرخ تھے۔ ابو لہب کا تذکرہ، ابو لہب کا معنی شولے والا، شولہ لال رنگ کا ہوتا ہے، ہمارے پنجابی کہتے ہیں لالیاں پخنا، اس طرح کے رنگ تھے ان کے۔ میرے اللہ نے ان کا نقشہ بیان کیا ہے کہ ان میں سے جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی نا، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، سیاہ کالے رنگ کا چہرہ ہو جاتا تو بیٹی پیدا ہوگی۔ اس دور میں کہ جب ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی زمین میں جگہ کھل جائے، میں بیچ میں دفن ہو جاؤں، اللہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ جس دور میں ایک بیٹی پہ موت پڑنے والی ہو جاتی تھی، اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ تو ہمارا مضمون دوسری طرف نہ نکل جائے، یہاں پہ جو اصل چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں ایک کھجور بھی اگر آپ خرچ کر سکتے ہیں نا تو اس سے گریز نہ کریں۔ آج کل کے دور میں تو ہم جیب میں کھجوریں نہیں لیے پھرتے نا، تو مطلب یہ ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح
اگلا باب ہے ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ اعظم اجرا، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ اجر و ثواب میں سب سے بہتر ہے؟ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں ہو جبکہ تجھ پر مال کی حرص غالب ہو، تجھے ناداری کا اندیشہ بھی ہو کہ میرے پاس مال کم ہو جانا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان کے بہت سارا مال ہے، ایک ہے کہ اس کے بعد تھوڑا سا ہے، اسے ڈر ہے کہ میں خرچ کروں گا تھوڑا سا کم بھی ہو جائے گا۔ اس حالت میں، صحیح حالت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مال کی حرص، ایک محبت تو اللہ تعالیٰ نے مال کی رکھی ہے نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ، مال کی محبت انسان کے دل کے اندر موجود ہے، لیکن یہ غالب ہونے کے باوجود، حرص ہونے کے باوجود، تندرستی کی حالت میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، فرمایا یہ سب سے افضل خرچہ ہے، یہ افضل صدقہ ہے۔ وَلَا تُمْهِلُوا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اس وقت کا انتظار نہ کر کہ جب جان حلق میں پہنچے، قُلْتُ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو۔ فرمایا اب یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب تو مال وارثوں کا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ذرا سی کھانسی کے آئی مجھے، بچوں نے وکیل کو بلا لیا۔ ہماری اولادوں کی تربیت تو ایسی ہے نا، ذرا سی کھانسی کے آئی مجھے، بچوں نے وکیل کو بلا لیا، جب بھی بٹوارا کر دو میں بتا دو ہمارا کتنا کتنا حصہ بنتا ہے۔ تو اپنے ہاتھ سے تندرستی کی حالت میں جبکہ مال موجود بھی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جائیں، بعد میں والوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ خرچ کریں یا نہ کریں۔ بعد میں تو لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں، بعد میں تو اب بہت دور کی بات ہے، زندگی میں لڑائیاں نہیں ختم ہوتی۔ اک ہار کے باپ کیا کہتا ہے کہ یار یہ لو اپنی اپنی اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے، اس مال نے تو میرا جینا حرام کر دیا۔ جن کے لیے پوری زندگی کمایا ہوتا ہے وہ اسی باپ کی جائیداد کے اوپر، مال کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں، بھیڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ چاہت ہوتی ہے کہ اب بٹوارا ہو جائے، ہماری جان چھوٹ جائے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے اور فرمایا ہے کہ تندرستی کی حالت میں جبکہ تمہارے پاس مال موجود بھی ہے اور تمہارے پاس اختیار بھی موجود ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ یہ نہ ہو کہ جان حلق تک پہنچ جائے، آپ نے فرمایا کہ بندے پھر کہیں یہ اس کو دے دو، اس کو دے دو، فرمایا اب نہیں۔ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، تیرا کیا ہے؟ پورا تیرا تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا، جو پہن کے بسیدہ کر لیا، باقی تو سارا وارثوں کا ہے، باقی تو وارثوں کا ہے۔ اس سے متعلقہ اگلی حدیث ہے، اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا اسرع بک لحوقا، بیویوں نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی وفات کے بعد ہم میں سے سب سے پہلے آپ کو کون ملے گا، کس کے ساتھ ملاقات ہوگی بیویوں میں سے؟ قال اطولکن یدن، جس کا تم میں سے ہاتھ لمبا ہوگا نا اس کی میرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ فاخذوا قصبۃ یدرعونها، چنانچہ انہوں نے چھڑی لے کر اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے، بیویوں نے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے۔ فکانت سودۃ اطولہن یدن، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی زوجہ تھیں، ان کا ہاتھ لمبا تھا۔ فعلمنا بعد، ہمیں بعد میں پتہ چلا انما کانت طول یدہا الصدقۃ، کہ یہ لمبے ہاتھ سے مراد اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے سے مراد تھا، کہ جو تم میں سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا نا وہ مجھ سے سب سے پہلے ملے گا۔ تو ہم تو ہاتھ ناپنے شروع کر دی۔ وکانت
اسرعنا لحوکم بہ وکان تحب الصدقۃ، فرماتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی نا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، تب ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ لمبے ہاتھ سے مراد صدقہ خیرات کرنا ہے، اور وہ ہم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا بھی لی، اس لیے کہ انہیں صدقہ خیرات کرنے کا شوق ہی بہت ہے۔ عورتوں میں عام طور پر خرچ کرنے کا جذبہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا وہ سب سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتی تھی، اور فرماتی ہیں کہ جب ہم فوت ہوئیں اس وقت ہمیں پتہ چلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نا عطا کہ انسان معاملے کو بھانپ لے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا منتخب کر لے یا آخرت منتخب کر لے، تو اللہ کے اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے۔ قصہ مختصر، صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر فرمایا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، کہنے لگے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے نا، ہمیں تب پتہ چلا کہ وہ جو اختیار جس بندے کو دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ کسی کو نہیں پتہ چل سکا کہ اس سے مراد کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کس کی طرف کیا ہے، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا۔ تو یہ موقع کی مناسبت سے معاملے کو بھانپ لینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے جس کو فوری طور پر سمجھ آ جائے، ورنہ کئیوں کو تو وقت سارا گزر بھی جاتا ہے تب بھی نہیں سمجھ آتی۔ باہر کیف اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید اور اس کی تعریف بھی کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔